اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی، درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھرر راست نقطہ کے فورم سے حاضر خدمت، میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے فائنینشیل ایمرجنسی۔ 3 جون 2022 کو میرے ایک موکل نے فون کر کے میری رائے پوچھی کہ کیا ملک میں فائنینشیل ایمرجنسی لگ رہی ہے، اور اگر لگ رہی ہے تو میں اپنے بینک اکاؤنٹ میں سے پیسے نکلوا لوں۔ تو اس وقت مجھے یہ علم ہوا کہ ملک پاکستان میں فائنینشیل ایمرجنسی کی جعلی طور پر خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اور کیونکہ کسی بھی مین سٹریم میڈیا کے اوپر ایسی کوئی خبر نہیں تھی۔ تو اس سلسلے میں ملکی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے آسان الفاظ میں یہ ویلاگ پیش خدمت ہے تاکہ دیگر لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ فائنینشیل ایمرجنسی کو تکنیکی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں اگر ایسی صورت ہو تو حکومتیں ایل سی کھولنا روک دیتی ہیں، بہت زیادہ غیر ضروری طور پر جو اخراجات ہیں، خصوصی طور پر جو بیرونی ملک اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں وہ روک دیتی ہیں، غیر ملکی سفر کو روک دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں خدشہ ہوتا ہے کہ غیر ملکی سفر میں ملکی زر مبادلہ خرچ ہوگا، اور ہمارے ملک کو جو اس وقت صورتحال درپیش ہے اس میں زر مبادلہ کا مسئلہ ہی سب سے زیادہ ہے۔ فائنینشیل ایمرجنسی میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ ضبط کر لیا جائے، لاکر کو ضبط کر لیا جائے۔ اب بینک اکاؤنٹ میں تو دیگر لوگوں کی جائیداد، دیگر لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ پڑا ہوتا ہے، وہ حکومت کا پیسہ تو نہیں ہوتا، تو اس کو ضبط کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور لاکرز میں تو اکثر لوگ پیسے تھوڑے رکھتے ہیں، پیسے تو بینک اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں، لاکر میں تو زیورات ہوتے ہیں، قیمتی دھاتیں ہوتی ہیں، یا زمینوں یا دیگر جائیداد کے کاغذات ہوتے ہیں۔ تو اگر مثال لے لیں کہ کسی لاکر میں اگر کسی جائیداد کے کاغذات پڑے ہیں تو کیا وہ کاغذات ضبط کر کے وہ جائیداد ضبط کر لی جائے گی؟ تو کیا وہ لاکر میں ہی پڑی ہوئی جائیداد کو ضبط کیا جا سکتا ہے، دیگر جائیدادوں کو ضبط نہیں کیا جا سکتا؟ اس حوالے سے ہمارے قوانین میں یہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ 3 سٹیپ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں تاکہ فائنینشلی طور پر پوزیشن بہتر ہو سکے۔ اور ان افواہوں کا مقصد جو جعلی طور پر پھیلائی جا رہی تھی، ان کا مقصد ملک میں اور بیرون ملک جو رہتے ہیں ان میں بے چینی پیدا کرنا تھا، اور وہ بے چینی انہوں نے پیدا کر لی۔ یہ جو جعلی خبریں، یہ جو افواہیں جعلی آئی ڈیز سے پھیلائی جا رہی ہیں، ان کا مقصد صرف پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کو معاشی طور پہ نقصان پہنچانا ہوتا ہے اور بے چینی پیدا کرنا ہوتی ہے۔ تو ناظرین، ہم ان جعلی خبروں سے اس طرح بچ سکتے ہیں یا ان کا تدارک اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی خبر، اب جو مجھے خبر بھیجی گئی وہ اس کے اوپر جیو کا مونوگرام لگا ہوا تھا، جیو نیوز کا، تو جب میں نے جیو نیوز کی ویب سائٹ کو دیکھا تو ایسی کوئی خبر نہیں تھی۔ بعض لوگوں کو ڈان کا اخبار کا، ڈان نیوز کا جو مونوگرام لگا ہوا ملا، تو جس بھی چینل کا، جس بھی ادارے کا مونوگرام لگا ہوا ملے آپ کو، تو اس متعلقہ ویب سائٹ پہ جا کے آپ دیکھیں تو ایسی صورتحال سے آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ جعلی جو خبریں پھیلانے والے ہیں وہ تو جعلی طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ متعلقہ ادارے کو تو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ حکومت کے مختلف ادارے جس طرح کہ ایف آئی اے ہے اور دیگر ادارے جو ہیں، جو متعلقہ ہیں، جو جعلی نیوز، جعلی آئی ڈیز کے حوالے سے کام کرتے ہیں، ان کا تدارک کرتے ہیں، ان کو چلانے والوں کو سزا دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ معاملات کو دیکھے اور ان کے اوپر سختی سے ان سے نپٹا جائے۔ اور اس کا ایک دوسری بھی صورت ہے کہ جس ادارے کے حوالے سے، مثال کے طور پر یہ جو فائنینشیل ایمرجنسی کا مسئلہ کیا اسٹیٹ بینک سے متعلقہ تھا، تو اسٹیٹ بینک کو چاہیے تھا کہ فوری طور پہ وہ
اپنی کلیریفیکیشن دیتا، جس طرح کہ پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے فوری طور پر حکومت کے منسٹر اور حکومت کے جو نمائندہ ہیں انہوں نے فوری طور پہ آ کے کلیریفیکیشن دی کہ تیل کی قیمتیں نہیں بڑھ رہی، اسی طریقے سے دیگر اداروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ بے چینی پیدا نہ ہو اور ملک کو معاشی طور پہ کمزور نہ کیا جا سکے۔ کیونکہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو پریس کریں، اور اگر آپ اس فورم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے۔